یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا الہ العالمین محمد وآل محمد کا واسطہ، حجت خدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، میرے مولا کے جتنے بھی عزادار صف عزا پہ آئے ہیں، مجلس عزا سن رہے ہیں، میرے مولا تمام مومنین و مومنات کا گزرا ہوا ہر لمحہ اپنی عبادت میں شمار فرما۔ الہی محمد وآل محمد کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ الہی محمد وآل محمد کا واسطہ آج مومنین مومنات بیمار ہیں، جناب سجاد بیماری کا واسطہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ الہی محمد وآل محمد کا واسطہ آج مومنین نوجوان کاغذات کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امامیہ شاہ نجف کے جتنے بھی ممبران ہیں، معاونین ہیں، میرے مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مومنین لنگر پکاتے ہیں، لنگر لاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، میرے اللہ سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ وارث زمانہ قائم آل محمد کا ظہور جلد فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد مولہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فی التوراۃ اعلانہ وفی الزبور اشتہارہ وفی الانجیل اظہارہ وفی القرآن کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اما بعد فقد قال اللہ جل شانہ فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا طاقت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے تمام مسلمان سامعین و ناظرین، 1442 ہجری کا عشرۂ محرم الحرام امامیہ شاہ نجف کے زیر انتظام یہ پیرس میں منعقد ہو رہا ہے، اور آج اس عشرۂ محرم الحرام کی ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس عشرۂ محرم الحرام کے لیے 28واں پارہ ہے، سورہ تغابن ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم مسلسل اسی آیہ مبارک پر گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے، چونکہ اساس دین توحید پروردگار ہے، بنیاد دین جو ہے توحید پروردگار ہے۔
اصل دین جو ہے وہ توحید پروردگار ہے. تو جب ہم اللہ پر ایمان لائے تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور جب ہم رسول پر ایمان لائے تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، اور جب ہم اس نور پر ایمان لائے تو ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ. سبحان اللہ. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ فرماتا ہے اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو میرے تمام مسلمان سامعین جن کے ذہنوں میں میری رات والی گفتگو جو ہے وہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ توحید کر رہے تھے، نعرے نمرود میں ان کو ڈالا گیا لیکن تزلزل نہیں آیا. تو جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے. فوراً جناب خلیل خدا نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور کہا کالا ومن ذریتی، اللہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جاری رکھے گا. اللہ نے کہا ابراہیم یہ عہدہ امامت تیری ذریت میں بھی رہے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکے. ماشاءاللہ. رات میں نے یہاں پر اس گفتگو کو چھوڑا تھا، ابھی میں یہیں سے قرآن کی آیتوں سے شروع کر رہا ہوں کہ ظلم کسے کہتے ہیں، ظالم کون ہے. تو پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. تو پتہ چلا جو مشرک ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. جو مشرک ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کہتا ہے خبردار اگر تم نے کہیں بھی شرک کر لیا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حبط ہو جائیں گے اور تم ضرور خاسرین میں سے ہو جاؤ گے. یہاں بڑا لطیف جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل حبط ہو جائیں گے. ضبط نہیں کہا کیونکہ ضبط نہیں کہا. اگر ضبط جو ہے یہ ظلم ہے، حبط جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ حبط یہ ہے کہ وہ عمل جس عمل کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ اس میں شرط ہی نہیں پائی جاتی. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، قبولیت نماز کے لیے شرط ہے. تمام مسلمانوں نے لکھا کہ نماز میں جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہوتی نہیں ہے. تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ تمام شرائط جو صحت عمل کے لیے ضروری ہیں وہ پورے ہوں، کسی اور گناہ کی وجہ سے اس کو اس کے جزا سے محروم کر دیا جائے، یہ ظلم ہے. اور حبط کیا ہے؟ کہ عمل میں وہ شرط ہی نہ پائی جائے جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے. تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی. پہلی آیت میں پڑھا اللہ نے فرمایا کہ ظالم کون ہے؟ فرمایا جو مشرک ہے. شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. تو جو مشرک ہے وہ امام نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ظالم ہے. جب وہ ظالم ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا. مشرک جو ہے یعنی ظالم جو ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتا. ظالم جو ہے وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا. ظالم جو ہے وہ نبی کا نائب بھی نہیں بن سکتا. مظلوم امام بن سکتا ہے، ظالم امام نہیں بن سکتا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. یہاں اللہ نے بے نماز کو مشرک کہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو. کیا قائم کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ کہ ہمیشہ نماز پڑھو، وقت بھر نماز پڑھو، خضوع و خشوع سے نماز پڑھو. جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے وہ ذرا اپنے گرے بان میں جھانکے وہ مومن بھی ہے کہ نہیں ہے. 4 آیتیں میں نے نظر کر دی.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے یقین کر لو کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں معاف کر دوں. اللہ اپنے دشمن کو معاف، اللہ کا جو دشمن ہے وہ مشرک ہے، جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا، جو ظالم ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، جو ظالم ہے وہ نائب رسول نہیں بن سکتا، جو نائب ہے وہ ہادی نہیں بن سکتا، وہ گواہ نہیں بن سکتا. پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت. اللہ فرماتا دنیا والو جس نے بھی شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے. ارے مشرک تو خود جنت میں نہیں جائے گا، کسی اور کو جنت میں لے کے کیسے جائے گا؟ مشرک تو خود جنت میں نہیں جائے گا. اور جب ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ مشرک کون ہے، مشرک کون ہے جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے. تو مسلمانوں ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم موالیان حیدر کرار ہیں، ہم نے 14 معصوموں کو مانا ہے، ہم نے آل محمد کو فالو کیا ہے، ہمارا دامن شرک سے پاک ہے. تو مسلمانوں جو بھی مشرک ہوگا وہ تو خود جنت میں نہیں جائے گا، وہ کسی کو جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ ارے جو خود مشرک ہے وہ تو خود ہی بخشا نہیں جائے گا، وہ کسی کو کیا بخشوائے گا؟ تو آؤ مسلمانوں میں کہتا ہوں پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو کہا تھا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ شرک تم میں چونٹی سے بھی دبی چال چلتا ہے. شرک تم میں چونٹی سے بھی دبی چال چلتا ہے. ارے جس کے اندر شرک چونٹی سے دبی چال چلتا ہے تو پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ظالم ہے. ایسا بندہ نہ امام بن سکتا ہے، ایسا بندہ نہ خلیفہ بن سکتا ہے. اے اللہ جب مشرک ظالم ہے، توجہ ہے نا، جب مشرک ظالم ہے، ظالم کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا، تو اللہ بتا اس ظالم کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں اب ان سے محبت کرو. ارے ہم ان سے پیار کیسے کریں؟ اگر ہم سے وہ منوانے ہیں تو پہلے اللہ سے منواؤ، پہلے اللہ سے منواؤ. اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہے اسے دکھ دینے والا عذاب ہے. ظالم کون ہے؟ مشرک. ظالم امام بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ظالم خلیفہ بن نہیں سکتا. تو اللہ فرماتا ہے ظالم کے لیے کیا ہے؟ پہلے کا اللہ نے کہا کہ جو مشرک ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس پہ جنت حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ جو ظالم ہے اس کے لیے عذاب علیم ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان الظالمین لہم عذاب مقیم. اللہ فرماتا ہے خبردار جو ظالم ہے. خلیل نے مانگی تھی نا تو کالا من ذریتی قالا لا ینالو احد ظالمین، کہا ظالم کو عہدہ نہیں ملے گا امامت کا. ظالم آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، ظالم کسی کا امام نہیں بن سکتا. اب اللہ نے آخری آیت میں کیا کہا؟ الا ان الظالمین، اے جو ظالم ہے، فی عذاب مقیم، فرماتے اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. وہ عذاب مقیم ہے، اس کے لیے وہ کبھی بھی عذاب سے نہیں چھوٹے گا. پھر اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالم کو ہدایت نہیں کرتا. ارے قرآن کے روح سے ظالم ہادی نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. قرآن کی آیات کی روح سے ظالم جو ہے وہ ہادی نہیں بن سکتا. بہت توجہ آپ کی، وہ ہادی نہیں بن سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ظالم کے لیے عذاب علیم ہے، ظالم کے لیے عذاب مہین ہے، ظالم کے لیے عذاب مقیم ہے. ظالم جو ہے اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا. تو میرے مسلمان سامعین، ہم شیعان حیدر کرار نے مشرکوں کو نہیں مانا. ہمارا مشرکوں سے نہ رابطہ ہے نہ واسطہ ہے. سبحان اللہ. ہم نے مشرکوں کو فالو نہیں کیا.
ہم نے مواحد مولا علی کو فالو کیا ہے. اور یہ مواحد مولا علی کے ابن ابی طالب کون ہے؟ خدا کی قسم بہت عظیم جملہ میرے مولا کی مناجات کا. میرے آقا امیر المومنین فرماتے ہیں الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. مولا علی فرماتے ہیں میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر. یہ علی ابن ابی طالب ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے. مولا علی کیا کہتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. ہے پروردگار میری عزت کے لیے، علی کہتے ہیں میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. توجہ، میں تیرا بندہ ہوں. اور آگے میرے آقا امیر المومنین کیا کہتے ہیں کما وکفا بی فخرن ان تکون علی ربن. میرے علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کہ تو میرا رب ہے. یہ مولا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں خدا کی قسم مسلمانوں، علی نے در خیبر کو اکھاڑا تو فخر نہیں کیا. علی نے در خیبر کو اکھاڑا تو فخر نہیں کیا. علی نے مرحب کو بچھاڑا تو مولا علی نے فخر نہیں کیا. علی نے اتنی جنگوں کو فتح کیا تو علی نے فخر نہیں کیا. علی ابن ابی طالب نے اگر فخر کیا ہے نا تو اپنی عبدیت پہ فخر کیا ہے. مولا علی کیا کہتے ہیں وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. مولا علی فرماتے میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انتا کما احبو فجعلنی کما تحبو. اب مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں علی چاہتا تھا، بس مجھ علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب اندازہ کرو میرے مسلمان سامعین، یہ مناجات علی ابن ابی طالب ہے. اتنے کمال ہے علی ابن ابی طالب جو کہہ رہا کہ میری علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اے پالنے والے تو ویسا ہی ہے جیسا میں علی چاہتا تھا، اور مجھ کو ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو میرے مسلمان سامعین، ہم مواحد ہیں. ہم نے مشرکوں کو نہیں مانا کیونکہ قرآن کی روح سے ظالم امام نہیں بن سکتا. کل کی جناب خلیل کی دعا جو قرآن میں ہے، مشرک امام نہیں بن سکتا، خلیفہ نہیں بن سکتا، ہادی نہیں بن سکتا. تو پھر میرے تمام مسلمان سامعین، میں جو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ تمام مسلمانوں کو اور شیعان حیدر کرار کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی قسمیں کتنی ہیں، تاکہ ہم جو بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں. تو میرے تمام مسلمان سامعین، تمام علماء اسلام نے لکھا ہے کہ 4 قسم کا شرک ہے. کتنی قسمیں شرک کی؟ 4 قسمیں ہیں شرک کی. پوچھا گیا کہ کون سی 4 قسمیں ہیں شرک کی؟ تو فرمایا سب سے پہلے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو، کسی سالک کو، کسی پیر کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم ہے شرک کی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. میں نے تقریر میں یہاں اللہ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پہ پوری تقریر کی ہے کہ اللہ کی کون سی صفات ہیں جو شایان شان ہیں اور کون سی صفات ہیں جو اللہ کی شایان شان نہیں ہیں. جو اللہ کی شایان شان ہیں ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جو اللہ کی شایان شان نہیں ہیں ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. تو پہلی قسم کا شرک کیا ہے؟ شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا. پہلے آپ کس میں سماعت فرمائیں، پھر میں ان کی تشریح کرتا ہوں اور اسی پہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. پھر یہیں سے کل گفتگو کا آغاز کریں گے. پہلی صفت جو شرک کی کیا ہے؟ فرماتے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شریک کرنا. دوسرا شرک کیا ہے؟ شرک فی الصفات،
اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا. اور تیسرا شرک کیا ہے؟ شرک فی الافعال، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا. اور چوتھا شرک کیا ہے؟ شرک فی العبادہ، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. یہ 4 قسم کا شرک ہے. اس کو غور سے آپ سماعت فرمائیں اور ذہنوں میں اس کو جگہ دیں. شرک 4 قسم کا ہے: اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. تو لوگ کو کہتے ہیں جی یا اللہ مدد کرنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی شرک ہے. تو مسلمانوں نقوی کہا کرتا ہے اللہ کو اللہ سمجھ کر مدد مانگنا عین اسلام ہے، نبی کو نبی سمجھ کے مدد مانگنا عین اسلام ہے، علی کو علی سمجھ کے مدد مانگنا عین اسلام ہے. ماشاءاللہ. ہم جب یا اللہ مدد اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں. ہم مصطفیٰ سے اگر مدد مانگتے ہیں تو ہم رسول کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کا نبی سمجھ کے مدد مانگتے ہیں. اور جب ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم علی سے مدد علی سمجھ کے مانگتے ہیں یا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں. شرک کب ہوگا؟ کہ جب مولا علی کو ہم اللہ سمجھ کے مدد مانگے، رب سمجھ کے مدد مانگے. تو میرے تمام مسلمان سامعین، نقوی یہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں ہم آل محمد کو شریک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ آل محمد مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. آل محمد ساجد ہیں، اللہ جو ہے وہ مسجود ہے، یعنی خدا کو سجدہ کرتے ہیں آل محمد. تو اللہ خالق ہے، آل محمد مخلوق ہیں، ائمہ ساجد ہیں، خدا مسجود ہے، ائمہ عابد ہیں، خدا معبود ہے. لیکن نقوی یہ ضرور کہتا ہے یہ مخلوق کیسی ہے خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے. کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آل محمد مخلوق ایسی ہیں، یہ اللہ ہی سمجھتا ہے کہ آل محمد کیسی مخلوق ہیں. تو آل محمد مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. ٹھیک ہے، آل محمد کا خدا کو سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کا خالق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو پتہ چلا کہ ہم آل محمد کو، ہم انبیاء کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے، اور ہم اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں کرتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تمام کی تمام ذاتی صفات ہیں. ان صفات میں جو میں نے بتائیں، قدیم ہونا، قادر ہونا، عالم ہونا، مدرک ہونا، حی ہونا، قیوم ہونا، یہ ایسی صفات ہیں کہ جس میں نبی بھی شامل نہیں ہے اور آل محمد بھی شامل نہیں ہے. تو ہم اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اب تیسرا کیا ہے؟ شرک فی الافعال، جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ کے افعال ہیں، ہم اس میں بھی آل محمد کو شریک نہیں کرتے. اللہ کے افعال کیا ہیں؟ اس کائنات کو پیدا کرنا. یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، موت کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. قیامت کون لائے گا؟ اللہ. ٹھیک ہے، قیامت کون لائے گا؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. اب یہ ساری صفتیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جو شرک فی الافعال بنتا ہے، یعنی جو شرک فی الافعال جس کو کہتے ہیں، اللہ کے فعلوں میں شریک کرنا. اللہ کے فعل کیا ہے؟ کہ کائنات کو بنانا، زمین کو بنانا، آسمان کو بنانا. زمین و آسمان بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس سے اللہ نے مشورہ کیا ہو. وہ واحد ہے کائنات کو بنانے والا، وہ واحد ہے زمین و آسمان کو بنانے والا، وہ واحد ہے قیامت کو لانے والا، وہ واحد موت اور زندگی دینے والا. یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ اللہ کے ذاتی ہیں. اگر یہی کام، اگر یہی قوت اللہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کو دے دے تو وہ اللہ نہیں بن جائے گا، اس سے تو عظمت خدا واضح ہوگی. ٹھیک ہے،
فار ایگزامپل میں نے ایک مثال دی، مردوں کو زندہ کرنا، توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ، مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اور اگر یہی طاقت اللہ اپنے کسی نبی کو دے دے، اپنے کسی ولی کو دے دے، تو کیا خدا کی خدائی میں فرق آ جائے گا؟ صرف فرق یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے، انبیاء کی عطائی ہے، عطا کرنے والا اللہ. اولیاء کی یہ صفت عطائی ہے. جس طرح رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، پیغمبر اسلام کو سلام کیا، تو جو ہے نا کہ پیغمبر اسلام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ من اکلا، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ افضل المرسلین ہیں، آپ افضل المرسلین ہیں، تمام رسولوں سے آپ افضل ہیں. مولا رسول خدا نے سنا تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے صرف یہ افضل ہوں بلکہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب بھی رسولوں سے افضل ہے. اس بار محمد والے محمد. آپ نے توجہ فرمائی؟ ماشاءاللہ. رسول خدا کے پاس آئے، ایک وفد پیغمبر کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں افضل المرسلین ہوں. رسول خدا فرماتے صرف میں ہی نہیں، میرا بھائی علی بھی افضل المرسلین ہے، بجز مجھ محمد کے. علی تمام رسولوں سے افضل ہے، علی تمام انبیاء سے افضل ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے، کیونکہ قرآن بھرا ہوا ہے نا حضرت عیسیٰ کے معجزات سے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بے اذن اللہ، مبروسوں کو شفا دیتے تھے بے اذن اللہ، کوہڑوں کو شفا دیتے تھے بے اذن اللہ، مادرزاد نبینوں کو شفا دیتے تھے بے اذن اللہ. وہ جناب عیسیٰ کے فالو کرنے والے تھے. دیکھ کر کہتے اچھا اگر آپ افضل المرسلین ہیں، ہم تمام رسولوں سے افضل ہیں، ہمیں عیسیٰ کو ماننے والے، ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا، تم بھی ذرا زندہ کر کے دکھاؤ. جب کہا نا ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا، ذرا تم بھی کر کے دکھاؤ. میں صدقے جاؤں آمینہ کے لال کے، رسول خدا خود نہیں گئے، رسول خدا نے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے یا علی ان کے ساتھ چلے جاؤ قبرستان میں، جسے یہ کہے نا اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ چلے، ایک قبرستان میں پہنچے. ایک قبرستان میں پہنچ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، جو صاحب قبر تھا، مولا نے اس کو ٹھوکر ماری اور مولا نے فرمایا قم باذن اللہ. وہ جو صاحب قبر تھا وہ زندہ ہو گیا. اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑ کے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا تم پر سلام ہو، اے اللہ کے ولی میرا تم پر سلام ہو. یعنی مولا علی ابن ابی طالب نے صاحب قبر کو زندہ کر دیا. مولا علی فرماتے ہیں اور یہ تو ایک معمولی معجزہ ہے، اگر تم کہو تو میں اللہ کے حکم سے سارے قبرستان کے مردوں کو زندہ کر دوں. تو میرے مسلمانوں، یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ کی ذاتی ہے، انبیاء کی عطائی ہے، انبیاء کو اللہ نے عطا کی ہے. تو اگر کوئی توجہ، اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ، اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ مردوں کو زندہ کر دے تو وہ خدا نہیں بن جائے گا. اس سے اللہ کی عظمت واضح ہوگی کہ جس اللہ کا بندہ ایسا ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. تو مسلمان سامنے ایسے شرک کے فتوے نہ لگایا کرو. یہ ساری طاقتیں اللہ نے عطا کی ہیں. ظاہر عطا کرنے والا جن کو دی گئی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. چلو اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ، اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ کنکروں سے، پتھروں سے کلمہ توحید پڑھوا لے تو وہ خدا نہیں بن جائے گا. اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ اپنی بیٹی کے رشتے پر ستارے کو کمی بنا کے دولہا والوں کے گھر بھجوا دے، اللہ اکبر،
ستارے کو کمی بنوا کر دولہا والوں کے گھر بھجوا دے تو وہ خدا نہیں ہو جائے گا، وہ خدا نہیں ہو جائے گا۔ اس سے تو اللہ کی عظمت جو ہے وہ زیادہ بلند ہوگی کہ جس کے محبوب بندے یہ کام کر رہے ہیں ان کا خالق شان کمال یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے۔ تو مسلمان سامعین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اب اللہ کا کام کیا ہے؟ موت دینا، زندگی دینا، قیامت لانا، سورج چڑھانا، سورج کو غروب کرنا۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کرتا ہے نا۔ اگر یہی کام کوئی اللہ کے محبوب کا محبوب، اللہ اکبر، یہی کام سورج کو چڑھانا، غروب کرنا، اگر یہی کام یا سورج کو روکنا، اگر یہی کام کہ اللہ کے محبوب کا محبوب کر لے تو وہ خدا نہیں ہو جائے گا۔ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے اپنی مسجد کا مؤذن حضرت بلال کو مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت بلال آذان دیتے تھے اور رسول خدا علیہ السلام آ کر نماز پڑھاتے تھے۔ اور ساری دنیا کو پتا ہے جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، رسول خدا نے بلال سے کہا، بلال جاؤ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ جب صاحب جناب بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے لیکن کھڑے خاموشی سے کھڑے ہیں، اذان نہیں دے رہے، اذان نہیں دے رہے، خاموشی سے کھڑے ہیں، اذان نہیں دے رہے، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ کچھ دیر توقف کیا، رسول خدا نے دیکھا، رسول خدا فرماتے بلال اذان کیوں نہیں دیتے، اذان کیوں نہیں دے رہے؟ اب سنو گے بلال کا جواب۔ جب جناب بلال کہتے یا رسول اللہ، جب زمین پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہوں تو منہ کرتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف، اب کھڑا ہوں کعبہ کی چھت پہ، اب سوچ رہا ہوں کہ کدھر منہ کر کے اذان دوں، اور میں صدقے جاؤں مسلمانوں۔ جب بلال نے کہا نا میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح منہ کر کے اذان دوں، اب سنو گے پیغمبر کا جواب۔ پیغمبر کہتے بلال حیران نہ ہو، میری طرح منہ کر کے اذان دو، اس لیے کہ حقیقت قبلہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اکبر، حقیقت قبلہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، اے بلال میری طرف منہ کر کے اذان دو، اس لیے کہ حقیقت قبلہ ذات رسول ہے۔ تو میرے مسلمان سامعین، جناب بلال اذان دیتے، رسول خدا آ کر نماز پڑھاتے۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے اجماع کیا، میٹنگ کی، اجماع کر کے میٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بلال جو ہے نا یہ توتلا ہے، یہ اشہاد و صحیح نہیں کہتا ہے، تو یہ اذان غلط دیتا ہے۔ یہ سارے راجہ ہے نا، توجہ ہے، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو کر انہیں میٹنگ کی، ٹھیک ہے، حسان ابن ثابت کے بھائی نعمان ابن ثابت کو کہا کہ تیری بھی آواز بڑی خوبصورت ہے، تیرا لہن بڑا خوبصورت ہے، ایسے کرو آج بلال کے آنے سے پہلے تم اذان دے دو، بلال کے آنے سے پہلے تم اذان دے دو۔ کیونکہ سارا صلاح مشورہ تھا، ساری ان کی میٹنگ تھی، سارا ان کا پروگرام اور پلان تھا۔ جناب بلال کے آنے سے پہلے نعمان ابن ثابت نے اذان دے دی، اور ایڈی سونی اذان، اتنی سر میں اذان کہ جو ساری زندگی کبھی مسجد میں نہیں آئے تھے نا وہ بھی مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے نہیں دیکھنے آ گئے کہ آج اذان کس نے دی ہے۔ ساری دنیا آ گئی لیکن نہیں آئے، یا اللہ کا حبیب نہیں آیا یا اللہ کے حبیب کا حبیب نہیں آیا۔ اللہ کا حبیب رسول نہیں آئے یا اللہ کے رسول کا حبیب بلال نہیں آیا۔ اب پڑھتے ہیں، واقعات ہیں کہ جناب بلال حبش کے رہنے والے تھے، سیاہ رنگ تھا، موٹے ہونٹ تھے، ٹھیک ہے نا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، سیاہ رنگ تھا، دانت بھی کوئی ڈھنگ کے نہیں تھے۔ لیکن جناب بلال ایک دن ایسے آئینہ دیکھ رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، جب صاحب علی بھائی آئینہ دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اللہ جتنا تو نے میرا دل خوبصورت بنایا ہے کاش میرا چہرہ بھی خوبصورت بنا دیتا۔ اب پیچھے سے پیغمبر گزر رہے تھے، پیغمبر نے بلال کی اس بات کو سنا،
पैगंबर ने बिलाल के कांधे पे हाथ रखा, देख कर कहते बिलाल अगर अपने चेहरे की कदर पूछनी है तो मुझे मोहम्मद से पूछ। अगर अपने चेहरे की कदर पूछनी है ना, मुझ मुस्तफा से पूछ कि मुझे रसूल को तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है। सारी दुनिया आ गई, नमाज का टाइम हो गया, बंदे परेशान, अजान होती है, रसूल खुदा घर से तशरीफ लाते हैं, अगर हमें नमाज पढ़ाते हैं, आज अजान भी हो गई, रसूल खुदा नहीं आए। अब ये चंद बंदे इकट्ठे होकर दरवाजा रसूल पे आए। जब दरवाजा रसूल पे आए तो आकर कहते हैं ए अल्लाह के नबी, आज नमाज नहीं पढ़ानी, आज नमाज नहीं पढ़ानी। रसूल खुदा कहते हैं क्या अजान हो गई? कहते जी आज तो अजान ऐसी हुई है कि कभी हुई नहीं, मस्जिद भरी हुई है लोगों से, इतना रश है। रसूल खुदा देखकर कहते हैं आज मेरे बिलाल को क्या हुआ है, मैंने बिलाल की अजान नहीं सुनी। जब मेरा बिलाल, मुस्तफा कहते जब मेरा बिलाल अजान देता है, मेरे बिलाल की अजान को सुनकर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अजान देता है। मैं बिलाल की अजान भी सुनता हूँ, मैं जिब्रील की अजान भी सुनता हूँ। अभी तक मैंने ना बिलाल की अजान सुनी है, ना जिब्रील की अजान सुनी है, है ना मैंने बिलाल की अजान सुनी है, ना मैंने जिब्राइल की अजान सुनी है। ये देखकर कहते नहीं अल्लाह के नबी, आज बिलाल ने अजान नहीं दी है, हमने अपनी मर्जी का मुअज्जन बना लिया है, हमने अपनी मर्जी का मुअज्जन बना लिया। पैगंबर कहते जाओ, मेरे अल्लाह ने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं। अगर मुअज्जन अपना बना लिया है तो इमाम भी अपना बना लो, इमाम भी अपना बना लो। तो मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, नकवी ये कहा करता है अगर ये सारे बंदे मिलकर पैगंबर की मस्जिद का मुअज्जन नहीं बना सकते तो 3-4 बंदों ने मिलकर रसूल का नायब कैसे बना दिया? जब ये सारे बंदे मिलकर रसूल की मस्जिद का मुअज्जन नहीं बना सके, रसूल की मस्जिद का मुअज्जन नहीं बना सके, तो 3-4 बंदों ने मिलकर खिलाफत पैगंबर का फैसला कैसे कर लिया, रसूल का नायब किसी को कैसे मुंतकिल कर लिया, कैसे किसी को रसूल के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब रसूल कहते मेरे अल्लाह ने मना किया है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं, जाओ अपनी मर्जी का मुअज्जन मुकर्रर कर लो। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि खुदा ने सूरज को रोक दिया, सूरज को रोक दिया। और जब जनाबे बिलाल को पता चला मुझे अजान देने से रोक दिया गया, जनाबे बिलाल परेशान हुए, रोते हुए दरे सैयदा पे गए, रोते हुए दरे जहरा पर गए, जाकर दरवाजे पे रो रहे हैं, कहते बीबी अजान देने से रोक दिया गया हूं। अब तवज्जो करो भाई, अर्ज करनी है, अजान देने से रोक दिया गया हूं। मुझे कहा गया है कि बिलाल तुमने अजान नहीं देनी, मैं अजान देने से रोक दिया गया हूं। जब कहना मैं अजान देने से रोक दिया गया हूं, अब अंदर से मैसेज क्या आता है, पैगाम देते हैं फिजा जाओ बिलाल से जाकर कहो कि तुम ही अजान दोगे तो निकलेगा आफताब। खुदा आपको सलामत रखे। तुम ही जनाबे बिलाल परेशान हुए, रोते हुए तेरे सैयदा पे गए, जाकर कहते बीबी अजान देने से रोक दिया गया हूं। अब सुनोगे बीबी क्या कहती है। बीबी फिजा को हज जनाब ज़ैनब ने कि जाओ जाकर उसको मैसेज दो बिलाल को कि तुम ही अजान दोगे तो निकलेगा आफताब। अपनी कयाम गाह पे सो जाओ चैन से, सुबह ना होने पाए सिवाय बिलाल के। ज़ैनब ने कह दिया है जनाबे हुसैन से। आपने तवज्जो फरमाई, सुभान अल्लाह। बिलाल ने कहा अजान से खुदा आपको सलामत रखे। फिर पढ़िए कि सुभान अल्लाह। भाई नौजवान कहता दोबारा पढ़े, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। जाफरी साहब, जब बिलाल को अजान से रोक दिया गया, जनाबे बिलाल परेशान हुए, जनाबे बिलाल जो है दिल बर्दाश्ता हुए, दरवाजा सैयदा पे गए, जाकर सलाम किया। सलाम के बाद जाकर कहते हैं कि बीबी मैं अजान देने से रोक दिया गया हूँ। तो अंदर से जवाब क्या, फिजा के मैसेज क्या आया जनाबे फिजा के थरू। बीबी जाकर कहते जाओ बिलाल से कहो कि तुम ही अजान दोगे तो निकलेगा आफताब। बिलाल तू टेंशन न ले, बिलाल तुम परेशान न हो, तुम ही अजान दोगे तो निकलेगा आफताब। तूने
اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلے گا، تم ہی اذان دو گے تو نکلے گا آفتاب اپنی قیام گاہ پہ، سو جاؤ چین سے صبح ہو نہ ہونے پائے سوائے بلال کے، زینب نے کہہ دیا ہے جناب حسین۔ خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے، ماشاءاللہ بہت عظیم آپ کی سماعت ہے، بہت عظیم آپ کی سماعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے مسلمان سامعین کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بات ذہن میں ہے نا، ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اگر کوئی مدد کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کا پاکیزہ بندہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یا سورج کو واپس لا رہا ہے، یا چاند کو روک رہا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور سورج جو ہے اس کو کون چڑھاتا ہے؟ اللہ۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کا پورا مناظرہ ہے نمرود کے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ تو تیرا اللہ کیا کام کرتا ہے، تو کیا کام کرتا ہے؟ تو جناب خلیل کہتے ہیں کہ میرا خدا مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر تو بھی خدا ہے تو ادھر الٹ کر، مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ ٹھیک ہے نا، رات میں نے گفتگو میں کہا تھا نا، جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی پھر وہ معصوم کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا مناظرہ ہے کہ جو سورج کو پلٹاتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، اگر یہی کام مولا علی تو بہت بڑی ذات ہیں کہ مولا علی کا نوکر کر دے، اور مولا علی کا ملنگ کر دے۔ ارے ملنگ بھی کام کا ہونا چاہیے، ملنگ بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے، ملنگ بے نماز نہیں ہونا چاہیے، ملنگ بد کردار نہیں ہونا چاہیے، با کردار ملنگ ہونا چاہیے، با کردار غلام ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابو منصور مظفر جو ہے، ابو منصور مظفر جو ہے وہ علی کا دیوانہ ہے، علی سے پیار کرنے والا ہے، علی ابن ابی طالب کا فالوور ہے، علی ابن ابی طالب کو ماننے والا ہے۔ بغداد میں جلسہ ہو رہا تھا، ہر مذہب کا مولوی، ہر مذہب کا خطیب اپنے اپنے پیروں کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ مولا علی کا غلام بھی وہاں موجود تھا، اس کو بھی ٹائم دیا گیا، لیکن ٹائم اس وقت دیا گیا جب بالکل اذان کا وقت قریب تھا، جب مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ اس کو ٹائم دیا گیا کہ تم بھی اپنے مولا کی شان کو بیان کر لو، تم بھی علی کی شان کا قصیدہ پڑھ لو۔ ابو منصور مظفر ممبر پہ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد علی کی ثنا خوانی کو شروع کیا، علی کا قصیدہ شروع کیا، علی کی فضیلت کو شروع کیا۔ نیچے سے کوئی کہتا ہے بس کرو، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ اب ابو منصور مظفر کو جلال آ گیا، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے میں علی کا غلام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس آ جا، اگر واپس نہ آیا پھر میں تم کو طلوع نہیں ہونے دوں گا۔ واپس آ جا، واپس آ جا، چونکہ میں نے علی کا قصیدہ پڑھنا ہے، میں نے منافقین کو علی کی شان بتانی ہے۔ سورج واپس آ جا۔ سورج واپس آیا، ٹھیک ہے، سورج واپس آیا۔ کبھی سوچا کیوں آیا؟ سورج جانتا تھا اگر آج واپس نہ گیا تو کہیں بلال حبشی کی طرح طلوع ہونے سے روک نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہیں بلال حبشی کی طرح طلوع ہونے سے روک نہ دیا جاؤں۔ تو میرے مسلمان سامعین، ہم اللہ کے افعال میں بھی آل محمد کو شریک نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں پھر رپیٹ 3 کرتا ہوں، چوتھی پہ گفتگو، ہماری گفتگو ختم ہو گئی، کل یہیں سے آغاز کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی آل محمد کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کے افعال میں بھی شریک نہیں کرتے۔ اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہے اختیار دے دے، جس کو چاہے جو اختیار دے دے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیے ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے معجزات کیے ہیں، انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے، انہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ پلٹایا ہے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، انہوں نے پتھروں سے کلمہ توحید پڑھوایا ہے، اللہ نے عطا کر دیا۔ اور چوتھی کیا ہے؟ شرک فی العبادہ، کہ ہم عبادت میں بھی آل محمد کو شریک نہیں کرتے۔
لیکن یہاں رک کے میں یہ عرض کرنا، 4 حدیثیں پڑھتا ہوں اب آپ کے سامنے. قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ دی، اب 4 حدیثیں. یہاں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، شرک فی العبادہ. اللہ کی عبادت میں ہم آل محمد کو شریک نہیں کرتے، وہ تو خود خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، اور اتنا سجدہ کہ وہ سر سجدے سے اٹھانا ہی نہیں چاہتے. اتنی عبادت. میں نے کل کے پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا، جتنا اختیار زیادہ اتنے سجدے زیادہ. ہم اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرتے، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی عبادت ہے کیا. وہ صرف نماز پڑھنا ہی اللہ کی عبادت ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرنا ہی عبادت ہے؟ اللہ کی تسبیح پڑھنا ہی عبادت ہے؟ مفہوم عبادت سمجھو. 4 حدیثیں. پہلی حدیث، راوی ابو بکر، رسول فرماتے النظر الی وجہ علی عبادہ. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ثواب نہیں کہا، ثواب نہیں، کیا کہا؟ عبادت. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مولا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں، عبادت ہے. میں نے چہرہ علی کا دیکھا، عبادت خدا کیا. میں نے چہرہ علی کا دیکھا، عبادت خدا کی ہو گئی. اب دوسری حدیث، ابو بکر بھی راوی ہیں، حضرت عائشہ بھی راوی ہیں، دونوں باپ بیٹی کہتے ہیں رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت. میں نے یا علی کہا، عبادت اللہ کی ہو گئی. میں نے چہرہ علی کا دیکھا، عبادت خدا کی ہو گئی. میں نے ذکر علی کا کیا، عبادت کس کی ہو گئی؟ خدا کی ہو گئی. اب اگلی حدیث، خود رسول کہتے ہیں حب علی عبادہ، حب علی عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت. آپ نے علی سے محبت کی، عبادت اللہ کی ہو گئی. تو پتہ چلا اللہ 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 کرنا عبادت نہیں ہے. کچھ اللہ نے ایسی پاک ہستیاں خلق کی ہیں، ارے ذکر ان کا کرو، عبادت خدا کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، ذکر ان کا کرو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ عبادہ. تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، کالی کملی والے فرماتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. اللہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو مزین کرو، زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. اللہ کے نبی کیوں؟ پیغمبر فرماتے فَإِنَ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، کیونکہ علی کا ذکر محمد کا ذکر ہے. ذکری ذکر اللہ، محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ ہے عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کو سلام. میں نے 4 حدیثیں پڑھی جس میں لفظ عبادت ہے. چہرہ علی کا دیکھو، عبادت خدا کی. ذکر علی کا کرو، عبادت خدا کی. محبت علی سے کرو، عبادت خدا کی. ٹھیک ہے، اپنی مجالس کو مزین کرو ذکر علی سے، کیونکہ علی کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے. مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے دل میں علی کی محبت ہے نا؟ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے.
اب جو دل میں علی کی محبت ہے تو علی کی محبت پاکیزہ جگہ پہ رہتی ہے. اگر دل میں نفاق ہے تو محبت نہیں آئے گی. اگر دل میں بے ایمانی ہے تو علی نہیں آئے گا. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے کہا, یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی, کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے. مومن کا دل کیا؟ اللہ کا عرش, یعنی اللہ کا گھر ہے مومن کا دل. اللہ کہا رہتا ہے مومن کے دل میں, قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی, مومنین کے دلوں میں رہتا ہے اللہ. مومن کا اللہ کا گھر ہے مومن کے دل میں. ٹھیک ہے, اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مومن کے دل میں. اور مومن کا گھر کیا ہے؟ جنت. وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. مومن, اللہ کا گھر مومن کے دل میں, اللہ کا گھر مومن کے پاس, مومن کا گھر اللہ کے پاس. اب اللہ نے کہا مومنو میرے گھر کی حفاظت کرو, میں تمہارے گھر کی حفاظت کروں گا جو کہ جنت ہے. تو میرے گھر کی حفاظت کرو, میں تمہارے گھر کی حفاظت کروں گا. کسی غیر کو میرے گھر میں نہ بسانا. اگر تم نے کسی غیر کو اپنے میرے گھر میں بسا لیا تو میں تمہارے گھر میں کسی غیر کو بسا دوں گا. سوائے خدا و آل محمد کے, خدا کے دشمنوں آل محمد کے دشمنوں کی محبت یہاں نہ آنے پائے. یہ اللہ کے گھر کی حفاظت ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا خدا ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا جو جنت اللہ کے پاس ہے. تو میرے مسلمان سامعین, بس میں ختم کر رہا ہوں. اب یہاں 4 حدیثیں میں نے پڑھی. پہلی میں پڑھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی سے دل میں محبت رکھنا عبادت. اب ہم سارے مل کر, پیرس کے مومنین مل کر رسول خدا سے سوال کرتے ہیں, تاجدار مدینہ سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی یہ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ منطق کیا ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ آمینہ کے لال, دیکھنا آنکھ کا کام ہے, ذکر کرنا زبان کا کام ہے, محبت کرنا دل کا کام ہے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں نقوی میرا مقصد یہ ہے نہ آنکھ نور علی سے خالی ہو, نہ زبان ذکر علی سے خالی ہو, نہ دل محبت علی سے خالی ہو. اور شیعوں کو جہنمی کہنے والوں, ایمان سے بتاؤ, جس آنکھ میں نور علی ہوگا, جس زبان پہ ذکر علی ہوگا, جس دل میں محبت علی ہوگی, ایسا بندہ جب پل صراط سے گزرے گا جہنم پکار کر کہے گی جز یا مومنو فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى نَارِي, اے مومن جلدی سے گزر جا, تیرے نور نے میری یا کو ٹھنڈا کر دیا. اے مومن جلدی سے گزر جا, تیرے نور نے میری یا کو ٹھنڈا کر دیا ہے. تو میرے تمام مسلمان سامعین, آپ نے دیکھا قرآن کی روح سے کہ جو ظالم ہے, اور کل سے یہیں گفتگو کا آغاز ہوگا, ظالم امام نہیں بن سکتا. اور ہم شیعہ نے حیدر کرار کا دامن شرک سے پاک ہے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو توحید کے لیے. اور ایک ہی امام حسین کا مقصد تھا, ہر جگہ پہ, ہر مقام پہ, جہاں مولا نے قیام کیا, جہاں مولا نے خطبہ دیا, امام حسین نے یہی فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. نہ میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں اقتدار کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں, میں نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. جو میرے نانا کی امت ظلم کا راستہ اختیار کر رہی ہے, میں اس ظلم کے راستے کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور آپ نے رات بھی مصائب سنا عزادارو, امام حسین مدینہ سے چلے, مدینہ سے چل کے حسین عزادارو مکہ میں آئے. 8 ذی الحجہ کو حسین نے عزادارو احراموں کو توڑ دیا, حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے عزادارو جناب حسین علیہ السلام عازم کربلا ہوئے. آپ نے تو دیکھا ہے نا محرم کا چاند, عزادارو آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے, لیکن زہرا کی بیٹیوں نے جنگل میں محرم کا چاند دیکھا. عزادارو رونے والوں, مدینہ کے لوگ کہتے ہیں
جب محرم آتا تھا نا ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم امام جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. عزادارو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چل کے مکہ پہنچے, مکہ سے عازم کربلا ہوئے. عزادارو 2 محرم کو کربلا میں پہنچے. عزادار جب سرزمین کربلا آئی میرے آقا حسین کا گھوڑا چلتے رک گیا. عزادار میرے مولا کا گھوڑا رک گیا. میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو بڑا ممیز کیا کہ آگے جائے لیکن گھوڑا نہیں چلا. حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ مظلوم کربلا نے 6 گھوڑے بدلے. عزادارو 6 گھوڑے تبدیل کیے مظلوم کربلا نے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں چلتا. میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے عزادارو وہاں کے جو باسی تھے نا وہاں کے باسیوں کو میرے مولا نے بلایا. بلا کے کہا یہ بتاؤ نا اس زمین کا نام کیا ہے. عزادار جب نام پوچھا نا کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. حسین فرماتے اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہتے مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. مولا فرماتے اس کا کوئی اور نام بھی ہے. انہوں نے کہا مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں. حسین فرماتے اس کا کوئی اور نام بھی ہے. تو بتانے والے نے بتایا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. عزادارو کربلا کا نام آنا تھا. حسین گھوڑے سے نیچے اترے. حسین نے پہلا سجدہ زمین کربلا پہ کیا. آخری سجدہ بھی اسی زمین پر ہوگا لیکن وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. عزادار حسین گھوڑے سے اترے. گھوڑے سے اتر کرنا حسین فرماتی عباس ہماری منزل آ گئی. عباس محملوں کو بٹھا دو. عباس خیموں کو نصب کر دو. عزادار جب جناب زینب کبریٰ نے دیکھا نا مولا حسین یہی قیام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے باسیوں نے بھی کہا کہ اے فرزند رسول اس زمین پہ آپ نہ رکیں. یہ بڑی سخت زمین ہے. جو بھی نبی یا وصی نبی یہاں آیا کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا. حسین فرماتے میں علم امامت سب کو جانتا ہوں. عزادارو خیمے لگ گئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے نا اس بی بی نے رونا شروع کیا. جناب حسین نے خاک کربلا کو سونگا. حسین کے خون کی خوشبو آئی. بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خاک کربلا کو سونگا. خون حسین کی خوشبو آئی. میری آقا زادی نے رونا شروع کیا. کافی زاجرہ میرے ویر حسین کو تو جناب فضا جاتی ہے رہتے فرزند رسول. میری آقا زادی جناب زینب نے یاد کیا ہے. بے عزادارو سنو گے حسین آئے. جب حسین آئے نا بی بی زینب رو کے کہتے بھیا اللہ جانے یہ کیسی زمین کربلا ہے. یہ کیسی زمین ہے. جب سے ہمیں زمین بھی آئے ہیں نا مجھ زینب کا دل کرتا ہے میں اپنے بالوں کو کھول دوں سر میں خاک کربلا کو ملا لوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں بین کروں. حسین علیہ السلام اجرکم علی اللہ. جناب حسین علیہ السلام نے کہا میری بہن ہماری وعدہ گاہ آ گئی. عزادارو اس کے بعد میرے مولا نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا. بلا کے کہتے میں یہ زمین آپ سے خریدنا چاہتا ہوں 60,000 درہم میں. میرے مولا نے وہ زمین خریدی. زمین خرید کے نا انہی کو ہبا کر دی. لیکن سید و عزادارو میرے مولا نے 3 شرطیں رکھی. پیسے دے دیے. اس کی الاٹمنٹ جاگیر علی اکبر کے نام میں جاگیر کربلا کو کیا. انہوں کو ہبا کر دی. اور فرماتے میری 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ہماری قبریں بنے نا وہاں زراعت نہ کرنا. اور دوسری میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی زائر آئے نا انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا. 3 دن ان کو مہمان رکھنا. اور تیسری بات جو میرے مولا نے بنی اسد کے مردوں سے کہی میرے مولا حسین کہتے میں زہرا کا بیٹا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب اشقیاء 11 محرم کو اپنے نجس لاشیں دفن کر دیں تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. آزاد اور یہ بنی اسد و بنی کلاب کے مردوں کو میرے آقا حسین نے وصیت فرمائی
پھر میرے آقا امام حسین نے ان کی عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے لائن میں کھڑا کیا۔ حسین فرماتے اے بیویو میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دیتا، میں زینب کا اے بیویو عورتوں، اگر تمہارے مرد بنو امیہ کے ڈر سے ہماری لاشیں دفن کرنے نہ آئیں، تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزادارو جو تیسری میرے مولا نے بات کی، میرے مولا نے ان کے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں میں لائن میں کھڑے کر کے بچوں کو جناب حسین دے کر کہتے بچوں میں بھی اصغر کا بابا ہوں، میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے رکھتا ہوں، اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے نہ آئے نا، تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا، ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ عزادارو آج بھی کربلا میں یہ رواج ہے، جب عاشور آتا ہے بنی اسد کی عورتیں بچے سروں اور پاؤں سے ننگے میدان کربلا میں آتے ہیں، اگر کہتے این الحسین این الحسین، حسین کہاں ہے، ہم حسین کو دفن کرنے آئے ہیں۔ حسین یا حسین یا حسین۔